السلام علیکم دوستو، میں ہوں عثمان غنی اور آپ دیکھ رہے ہیں دو اردو گائیڈ۔ دوستو، قطر، سعودی عرب، بحرین اور UAE کے درمیان واقع دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے۔ اتنا امیر ملک کہ اس کی پر کیپٹا انکم $1,28,000 ہے، جو کہ امریکہ، سنگاپور اور پڑوسی سعودی عرب اور UAE سے بھی زیادہ ہے۔ بڑی بڑی شاپنگ مال ہو، بلڈنگ ہو یا پھر مہنگی گاڑیاں، اس لیے قطر کو مڈل ایسٹ کا لاس ویگاس بکتے ہیں۔ قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ چند سال پیچھے چلے جائے تو قطر ایک تپتا ہوا صحرا تھا، جس میں غربت، بھوک اور بوریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پھر یہ بڑی ٹرانسفارمیشن کیسی ہوئی؟ جو دیش سارے عرب کنٹریز میں سب سے زیادہ غریب تھا، آج دنیا کا امیر ترین دیش کیسے بن گیا؟ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور یہ کہانی باقی عرب کہانیوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس ویڈیو کی اینڈ میں آپ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ کیوں سعودی عرب اور UAE قطر کو پسند نہیں کرتے، اور کیسے قطر آنے والے وقت میں بھی اپنی پڑوسی عرب ممالک کے مقابلے میں زیادہ خوشحال اور محفوظ ہوگا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1916 میں، جب قطر کے امیر عبداللہ الثانی نے برٹش کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا، جس کے مطابق برٹش نے قطر کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں ڈیپینڈ کرنا ہوگا، اور قطر اگلے 25 سالوں تک برٹش کالونی کا حصہ رہے گا، اور یہاں سے نکلنے والے ہر ریسورسز میں برٹش کا شیئرز ہوگا۔ 1940 میں قطر میں سب سے پہلے آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی، اور 1960 تک قطر میں تیل کی کھوج اور اسے زمین سے نکالنے کا کام عروج پر تھا، اور قطر کی حالت آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو چکی تھی، اور ابھی بھی کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لیکن پھر 1970 میں شیل آئل کمپنی نے اس کنٹری سے سب سے بڑا آئل خزانہ دریافت کر لیا، نارتھ فیلڈ، دنیا کی بڑی نیچرل گیس فیلڈ۔ لیکن اس زمانے میں گیس کوئی بہت زیادہ پروفیٹیبل نہیں تھی، اور اس کی وجہ تھی کہ گیس صرف پائپ لائن کی وجہ سے دوسری جگہ بیچا جا سکتا تھا، اور گیس استعمال کرنے والی دیشوں سے قطر اتنا دور تھا کہ وہاں تک پائپ لائن پہنچانا تقریباً ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے شیل کمپنی نے بھی یہ گیس ڈسکور کر کے بھول گئی، اور یہ ڈسکوری آفیشل ڈاکومنٹس میں ہی دب گئی۔ 1971 کو قطر کو برٹن سے آزادی مل گئی، اور وہ ایک آزاد ملک بن گیا۔ آزادی ملنے کے باوجود اگلی 25 سالوں تک بھی قطر کے حالات کچھ خاص نہیں بدلے، اور پھر آیا 1995۔ کراؤن پرنس حماد بن خلیفہ الثانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکومت کی تختہ الٹ دیا، اور قطر کا امیر بن گیا۔ نئے امیر کا ایک فوکس تھا، وہ تھا گیس۔ حماد بن خلیفہ یہ جانتا تھا کہ قطر کی تقدیر صرف گیس ہی بدل سکتا ہے، اس لیے اس نے ایک بہت ہی ریئر ٹیکنالوجی گیس لیکویفیکیشن میں انویسٹ کیا۔ لیکویفیکیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں گیس کو لیکوڈ فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے، تاکہ اسے آئل کی طرح دوسری کنٹریز پہنچایا جا سکے۔ اس پروسیس میں گیس کو -160 ڈگری پر ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ اسی پروسیس پہ قطر نے ساری انویسٹمنٹ کر دی، اور آج وہ LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ قطر سے گیس امپورٹ کرنے والی کنٹریز میں جاپان، انڈیا، چائنا، ساؤتھ کوریا اور اسپین شامل ہے۔ بلین آف ڈالرز قطر میں آنا شروع ہو گئی، لیکن قطر کی تقدیر بدلنے کی ایکویشن میں یہ ایک چھوٹا سا حصہ تھا، کیونکہ نیچرل ریسورسز تو بہت سے کنٹریز کے پاس ہوتے ہیں، انہیں ایکسپلوٹ بھی بہت سے کنٹریز کر لیتے ہیں، مگر اصل مسئلہ آتا ہے ان ریسورسز سے آنے والی پیسے کو صحیح استعمال کرنے کا، ورنہ وینزویلا اور انگولا کے انجام ہمارے سامنے ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قطر تمام کنٹریز پر بازی لے گیا۔ قطر نے 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی، جس کا مقصد تیل اور گیس سے آنے والی پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا، اور اس لیے آج دنیا کے ہر بڑی ملک کی ہر بڑی کمپنی میں قطری انویسٹمنٹ نظر آئے گی، چاہے وہ لندن کی بڑی ہوٹلز، آفیسز اور اپارٹمنٹ بلڈنگ ہو، یا پھر امریکی بڑی آفیسز ہو، یا پھر بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہو، ان تمام میں قطری انویسٹمنٹ ہے۔ لیکن یہ بھی قطر کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ قطر بلینز آف ڈالر روڈز، ایئرپورٹ، ریسرچ سینٹر اور فائنینشل سینٹر وغیرہ پر لگا چکا ہے۔
حتیٰ کہ ابھی فیفا ورلڈ کپ جو کہ شاید دنیا کی سپورٹ کا سب سے بڑا ایونٹ ہے وہ بھی قطر میں ہو رہا تھا، کیونکہ ایسی اسٹیٹ آف دا آرٹ اسٹیڈیم پورے عرب میں صرف قطر کے پاس ہے۔ ان سارے انویسٹمنٹ کا مقصد ہے آئل اور گیس کے الٹرنیٹ ریسورسز کریٹ کرنا۔ ابھی یہ تو تھی قطر کی اکنامک سائٹ، دوسری طرف انٹرنیشنل پولیٹیکل انفلوئنس حاصل کرنے کے لیے قطر نے دنیا کا سب سے بڑا میڈیا نیٹ ورک شروع کیا جو ہم سب الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ دراصل بہت سالوں تک قطر سعودی عرب کی کنٹرول میں تھا اور نئی امیر خلیفہ بن حماد جانتا تھا کہ اگر قطر نے دنیا میں ایک مقام بنانا ہے تو اس کے لیے اس کی ایک الگ پہچان ہونا ضروری ہے۔ پوری دنیا تک قطر کا آواز اور نیریٹو پہنچانے میں الجزیرہ نے ایک زبردست رول پلے کیا۔ 2010 کے عرب سپریم کے بعد بھی الجزیرہ واحد چینل تھا جس نے پروٹیسٹ کو آن ایئر کیا، اور اس کی وجہ سے سعودی عرب اور دوسرے ممالک سے اسے زبردست کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا۔ الجزیرہ کا انفلوئنس اتنا زیادہ تھا کہ 2017 میں جب سے سب عرب کنٹریز نے قطر کا بائیکاٹ کیا تو اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلی ڈیمانڈ جو رکھی گئی تھی وہ تھی الجزیرہ کو بین کرنا۔ سعودی عرب اور UAE میں الجزیرہ 2017 سے بین ہی ہے۔ قطر کا بائیکاٹ ایک مکمل فیلور تھا، اور اس کی سب سے بڑا وجہ تو یہ تھی کہ سعودی عرب کو اس بائیکاٹ میں سارے عرب کنٹریز کی بائیکاٹ حاصل نہیں تھی، ایون کویت اور عمان بھی اس بائیکاٹ کا حصہ نہیں بنی۔ دوسرا، قطر کا ایران اور ترکی سے بھی بڑے اچھے تعلقات تھی، جس کی وجہ سے گو کہ سعودی عرب اور UAE قطر سے کافی ناراض ہے، جبکہ انٹرنیشنلی ساری کنٹریز قطر کو ایک نیوٹرل دیش سمجھتے ہیں، اور اس لیے پوری دنیا میں سوائے 6 کنٹریز کے کسی نے اس بائیکاٹ کو سپورٹ نہیں کیا۔ قطر کو گیس کی وجہ سے ایک فیوچر ایڈوانٹیج بھی ملا ہے۔ آئل کے بارے میں تو بہت سے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ 2030 نہیں تو 2040 تک آئل الیکٹریسٹی سے ریپلیس ہو جائے گا، مگر گیس کے بارے میں ایسی کوئی پریڈکشن نہیں، جبکہ الٹا گیس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی ریسنٹ روس اور یوکرین وار میں رشین کی جانب سے گیس پائپ لائن بلاکیج کے بعد قطری گیس کی ڈیمانڈ 10 گنا بڑھا، کیونکہ اب یورپین کنٹریز بھی گیس کے لیے قطر سے رابطہ کر رہی ہیں، اور یہ ڈیل قطر کو اور امیر بنا دے گی۔